آخر کار ولید کو در شہوار اور شہیر کے ریلیشن شپ پہ شک ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ در شہوار اور شہیر کا بار بار ملنا کوئی حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ولید کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب شادی کے بعد پہلی بار در شہوار نے شہیر کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ خاصا اڑا ہوا تھا، جبکہ در شہوار نے شہیر کو یہ کہہ کے ولید سے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ میری دوست کا بھائی ہے۔ بہرحال ولید نے اس وقت تو اگنور کر دیا، لیکن اب مری میں 2 بار ولید نے در شہوار کو شہیر سے بات کرتے دیکھا اور ان کی بات کرنے کے انداز سے کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ در شہوار شہیر کو صرف اپنی دوست کا بھائی ہونے کی حد تک جانتی ہے، بلکہ جس طرح شہیر در شہوار سے بات کر رہا تھا اور در شہوار کافی غصے میں لگ رہی تھی، اور پھر ولید کو دیکھتے ساتھ جس طرح در شہوار کے چہرے کا رنگ اڑا اور ہر دفعہ اس نے سر درد کا بہانہ بنایا، اور پھر ہر بار در شہوار کا ولید کے ساتھ اتنا ناگوار رویہ۔ ولید کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ خدا کرے جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو، لیکن دماغ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو دراصل وہی حقیقت ہے، لیکن شاید در شہوار کی محبت اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے تم اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے۔ اب ولید سوچتا ہے کہ کیا مجھے در شہوار سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، جبکہ دوسری طرف در شہوار جب دیکھتی ہے کہ ولید ابھی تک کمرے میں بیٹھا ہے تو ناگوار سا لہجہ بنا کے ولید سے کہتی ہے کہ میری بات کان کھول کے سن لیں، شادی ہو جانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میرے سر پہ سوار رہیں۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی پرسنل سپیس چاہیے، آپ پلیز کچھ دیر کے لیے باہر واک پہ چلے جائیں یا پھر آئمہ اور تیمور بھائی کو جوائن کر لیں۔ ولید در شہوار کی یہ بات سن کے بوجھل سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل جاتا ہے، جبکہ اس کا دماغ بہت سے خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ آئمہ اور تیمور جب ولید کو اکیلا دیکھتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ چائے پہ چلنے کا کہتے ہیں، لیکن وہاں بھی ولید جب کھویا کھویا رہتا ہے تو آئمہ ہی نوٹ کرتی ہے اور تیمور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، لیکن تیمور کے پوچھنے پہ ولید صاف ٹال جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی وجہ سے آئمہ اور تیمور کا ہنی مون خراب کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف در شہوار کے بھی دل و دماغ میں ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف تو اسے شہیر پہ شدید غصہ آتا ہے کہ اسے مری نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آ ہی گیا تھا تو کم سے کم بار بار میرے سامنے آ کے میرا ٹرپ تو خراب نہ کرتا، جبکہ دوسری طرف دل ہے جو چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم اس ٹرپ پہ اپنی محبت شہیر کے ساتھ آئی ہوتی تو یقیناً مری کا یہ ٹرپ تمہاری زندگی کا یادگار ترین ٹرپ بن جاتا۔ بہرحال شہیر جس کی نظر اب مستقل در شہوار پہ ہے، جب دیکھتا ہے کہ ولید آئمہ اور کائنات کے ساتھ کافی دور گیا ہے تو ایک بار پھر در شہوار کو کال کرتا ہے۔ در شہوار پہلے تو اس کی کال اگنور کرتی ہے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بالآخر کال اٹینڈ کر ہی لیتی ہے۔ اب بظاہر تو اس کے ساتھ غصے سے بول رہی ہے، لیکن شہیر بھی جانتا ہے کہ در شہوار اگر سچ میں مجھ سے نفرت کرتی یا پھر مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تو میرا نمبر بلاک بھی کر سکتی تھی، چاہے غصے سے ہی صحیح، آخر مجھ سے بات تو کر رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ در شہوار کے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے۔ تو در شہوار سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جبکہ در شہوار جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ تو شہیر کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں در شہوار، کیونکہ میں نے خود ولید کو غصے میں کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور فکر نہ کرو وہ کافی دور گیا ہے۔ اب در شہوار کو بھی جب تسلی ہوتی ہے کہ ولید کافی دور جا چکا ہے تو بالآخر شہیر سے ملنے کے لیے حامی بھر ہی لیتی ہے۔ شہیر در شہوار کو آتا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، تم یہاں اپنے شوہر ولید کے ساتھ ہنی مون پہ آئی ہو، لیکن وہ الگ کہیں پھر رہا ہے اور تم یہاں مجھ سے ملنے پہنچ چکی ہو۔ اب شہیر آگے بڑھ کے در شہوار کا جیسے ہی ہاتھ تھامنے لگتا ہے تو در شہوار کو یکدم غصہ آتا ہے اور شہیر سے کہتی ہے کہ زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں، مجھ سے دور رہو۔ تو شہیر در شہوار کو ایموشنل ڈائلاگ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میرے دور ہو جانے سے تمہارے اور ولید کے درمیان کے فاصلے ختم ہو جائیں گے؟ ادھر آئمہ ولید سے کہتی ہے کہ میرا دعا سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم تینوں دعا سے ملنے چلتے ہیں۔
اب جیسے ہی ولید آئمہ اور تیمور دعا سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی نینی پریشان حال ولید کی طرف بھاگتی ہے اور کہتی ہے کہ سر میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی، دیکھیں نا دعا میم کو کافی دیر سے سانس نہیں آ رہی، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے۔ ولید پوچھتا ہے کہ درِ شہوار کہاں ہے، جس پہ نینی کہتی ہے کہ سر میں بھی پہلے درِ شہوار میم کو ہی بتانے جا رہی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ درِ شہوار میم تو کافی دیر کی کہیں نکلی ہوئی ہیں اور ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ اب تو ولید کو مزید تشویش ہوتی ہے کہ درِ شہوار نے تو کہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے اور وہ آرام کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اتنی دیر سے آخر کہاں ہے۔ بہرحال فی الحال چونکہ دعا کی طبیعت اہم ہے تو ولید دعا کو لے کے فوراً قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہنچتا ہے، جہاں ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹرپ پہ آنے سے پہلے بھی بچی کی طبیعت خراب تھی، تو چونکہ بچی کا امیون سسٹم کافی کمزور ہو چکا ہے اور مکمل طور پہ ریکور بھی نہیں ہوئی، تبھی اس نئے ماحول میں اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی، لیکن فکر مند نہ ہوں، بس بچی کو مستقل میڈیسن دیتے رہیں۔ ولید کو کچھ تسلی ہوتی ہے۔ اب ولید، آئمہ اور تیمور سبھی جب دعا کو واپس لے کے اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں تو درِ شہوار جو پہلے ہی ہوٹل پہنچ چکی تھی اور نینی کے ذریعے اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ دعا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو وہ یک دم دعا کے لیے بہت زیادہ کنسرن شو کرواتی ہے، حالانکہ دراصل وہ یہ نہیں چاہتی کہ ولید، آئمہ اور تیمور اس سے کوئی سوال جواب کریں کہ جب تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے اپنے کمرے میں آرام کیوں نہیں کیا اور آخر اتنی دیر سے کہاں تھی۔ تبھی ولید آئمہ اور تیمور کو دیکھتی ہے تو واویلا مچا دیتی ہے کہ کیا ہوا میری بیٹی کو، آخر ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اب تیمور بتاتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ڈاکٹر نے بس یہی کہا ہے کہ ہلکا سا سانس کا مسئلہ ہے، جبکہ درِ شہوار تو شروع ہو جاتی ہے کہ ہلکا سا سانس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب اس کے فادر کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کو بھی ایستھما کا پرابلم ہے، میں تو اپنی زندگی میں ایک مریض کو ہی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، اب ایک اور مریض کو سنبھالنا پڑے گا، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جبکہ تیمور ولید کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور آئمہ کو تو درِ شہوار پہ شدید غصہ آتا ہے۔ ولید کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی، لیکن کمرے میں جا کے تیمور سے کہتی ہے کہ ہمیں بھی ولید بھائی کی بیماری کا ہمیشہ سے پتہ ہے، لیکن ہم انہیں کبھی بھی ان کی بیماری کا احساس ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس طرح ولید بھائی ہارٹ پیشنٹ بن سکتے ہیں، لیکن بھابھی کو ذرا بھی خیال نہیں، وہ تو جان جان کے بھائی کو اس بیماری کے طعنے دے کے انہیں ڈپریشن کا مریض بنانا چاہتی ہیں۔ جبکہ اس بار ولید بھی پھٹ پڑتا ہے اور درِ شہوار سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہے میری بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی برباد ہونے کا تو آخر اس دکھ کو ختم کیوں نہیں کر دیتی۔ درِ شہوار حیرت سے ولید کی طرف دیکھتی ہے کہ کیا ولید اتنے آرام سے مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا، کیونکہ درِ شہوار کو تو یہی لگتا تھا کہ ولید جتنی درِ شہوار سے محبت کرتا ہے وہ اتنے آرام سے اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور خود درِ شہوار ولید سے خلا لے نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گی تو اپنے گھر والوں کے سامنے بری بنے گی اور سب کو یہی لگے گا کہ درِ شہوار نے یہ سب شہیر کے لیے کیا ہے، اور اس طرح درِ شہوار اور شہیر کی شادی ایک دفعہ پھر ناممکن ہو جائے گی۔ جبکہ ولید اگر خود درِ شہوار کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو درِ شہوار نہ صرف اپنے گھر والوں کے سامنے مظلوم بن جائے گی، بلکہ ایسے میں شہیر اگر درِ شہوار کا ہاتھ تھامے گا تو درِ شہوار کے گھر والے شہیر کے احسان مند بھی ہوں گے۔ اور دوسری طرف ماورا جو عباد سے کہتی ہے کہ آج تو تم نے امی سے میری شادی کی بات کر دی ہے، لیکن آج کے بعد تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گے اور نہ ہی میرے لیے رشتہ تلاش کرو گے، جس پہ عباد ماورا سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں تو مجھے وہی بتا دیں، اور اگر یہ محبت یک طرفہ ہے تب بھی بتا دیں، میں سامنے والے کو آپ کے لیے کنونس کر لوں گا، کیونکہ اتنی پیاری لڑکی سے آخر کون شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ جبکہ ماورا کہتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ انسان میری دسترس سے بہت دور جا چکا ہے۔ جبکہ عباد جب ماورا سے اگلی بات کرتا ہے تو ماورا تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کیونکہ عباد کہتا ہے کہ ویسے میں تو آپ کو ہمیشہ سے اپنی بھابھی بنانا چاہتا تھا،
لیکن شاید ہماری قسمت میں اتنی اچھی بھابھی لکھی ہی نہیں تھی، تبھی درِ شہوار ہماری بھابھی بن گئی۔ تو ناظرین، کس کس کا خیال ہے کہ ولید فائنلی اس درِ شہوار کو طلاق دے دے گا اور ولید کے بھائی اسے کنونس کر لیں گے کہ اب آپ کو ماورا سے شادی کر لینی چاہیے، اور ولید جس کی زندگی درِ شہوار کی وجہ سے کسی جہنم سے کم نہیں ہے، یقیناً ماورا کے آنے کے بعد جنت بن جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔